الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وقال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله معاوية هاديا ومهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجلس احرار اسلام کے ذمہ داران، رہنمایان، خصوصاً مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب دامت برکاتہم، مرکزی ناظم تبلیغ مولانا سید عطاء المنان بخاری، مولانا محمد اکمل صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور سپاہ معاویہ کے مجاہدوں. مجھ سے پہلے مولانا سید عطاء المنان بخاری حفظک اللہ، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے بڑی جامع گفتگو فرما دی. میں ویسے بھی آج کل مختصر تقریروں کو رواج دے رہا ہوں اور الحمدللہ 3 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ کی تقریریں بھی میں نے ان دنوں میں کی ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ آپ حضرات کا امتحان نہ لیا جائے. آپ نے امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ذکر خیر کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہماری اس مجلس میں شرکت اور ذکر خیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. بالکل مجھے یقین ہے. ایک بات میں مسلسل ان دنوں میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں آتا باتا کچھ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے، سیکھا ہے، اعتقادی اور فکری جو ہماری تربیت اور رہنمائی ہوئی ہے، جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے ہوئی ہے. وہیں سے ہمیں صحیح عقیدہ ملا، وہیں سے ہمیں فکر و نظر ملا، وہیں سے کام کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور کرینہ ملا. اور پھر اس کی مزید عملی مشق
اور رہنمائی ابن امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کم و بیش 40 برس مجھے کام کرنے کا موقع ملا ان کی رہنمائی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید عطاء المومن بخاری، حضرت پیر جی سید عطاء المہیمن بخاری رحمہم اللہ، ان کی مجالس میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی کو ہی بیان کر رہے ہیں، جو سبق وہاں پڑھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں آتا، نہ ہمیں کوئی دعویٰ ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ جو کچھ وہ سنا گئے ہیں، جو پڑھا گئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ حق ہے، اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ درست کیا ہے، ہماری منزل متعین کی ہے، تو ہمیں اپنے عقیدے پر اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو اعمال ہم کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہ شرمساری ہے نہ ندامت ہے، ہمیں اس پر خوشی ہے، یقین کامل ہے کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی، تو ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی تقریر جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ کوئی بس ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ پھر نہ ہم آگے جانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نہ پیچھے جانے کی پوزیشن میں، وہیں اٹک جاتے ہیں، اور ایسی دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں کہ یہ اس اللہ کے بندے نے کیا کہہ دیا، اور پھر مضامین ہیں، ان کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اب یقین فرمائے وہ تقریر مختصر ہے، ان کی دین ملنے کے 3 ذرائع، بڑی مختصر تقریر ہے رحیم یار خان کی، میں نے آج تک وہ پوری نہیں پڑھی، وہ جب بھی کھولتا ہوں کوئی ایک آدھ جملہ سامنے آتا ہے، اس پر جا کے 2 گھنٹے ہم تقریر جھاڑ کے آ جاتے ہیں، ذہن کھلتا ہے۔ تو بڑی سادہ سی بات فرمائی کہ ہمیں 3 ذریعوں سے دین ملا، وہی ہے، نبوت اور رسالت ہے، اور صحابہ ہیں۔ یہ 3 ذرائع ہیں جن سے ہمیں دین ملا ہے۔ اب میں نے اس پر غور شروع کیا، میں نے کہا وہی لے کے آنے والے جبریل امین ہے، کہیں خیانت نہیں کی، وہ امین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، وہ امین ہے، کہیں گڑبڑ نہیں کی، جیسے نازل ہوئی ویسے ہی اس کو آگے پہنچا دیا۔ جن تک پہنچایا وہ صحابہ اور صحابیات کی جماعت ہے، بمائے اہل بیت، وہ بھی تو صحابہ ہیں، کوئی نیا فرقہ تو نہیں ہے، وہ امہات المومنین ہیں، اہل بیت سب سے پہلے، بنات طاہرات ہیں، اور پھر آپ کے داماد ہیں، پھر نواسے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے امین ہیں دین کے، جیسے سنا ویسے ہی آگے سنایا، جیسے عمل کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی اس پر عمل کیا۔ 3 ذرائع ہیں، تینوں ذریعے محفوظ بھی ہیں اور مامون بھی ہے، کہیں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ دین تو حضور کی، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی یہ کہا کرتے ہیں، وہ ذرا سادہ ہے۔ دوستو بزرگوں، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا۔ اچھا، یہ جملہ میں نے سب سے پہلے مولانا عطاء المحسن صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اتنا ان کو پسند آیا، انہوں نے بے شمار تقریریں اسی ایک جملے پہ کی ہیں۔ دوستو بزرگوں، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا، اور کیا ہے؟ میرے اعمال کا نام دین ہے؟ میرے اعمال کا تو آپ نے حال دیکھ لیا نا، جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک نماز چھوڑ گئے، وہ نماز عید میلاد النبی بھی ہوئی تھی، وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا وہ دیکھتے ہو۔ یہ ہمارے متعلق نہیں فرمایا جیسے ان مولویوں کو نماز پڑھتا وہ دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ ہماری تو نماز میں اتنے نقائص ہیں، ہمیں ان نقائص کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 ذریعے ہیں ہمیں دین ملنے کے، اور پھر ان ذرائع سے ہمیں عقیدہ توحید ملا۔
یہ مولانا طاء المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا، تو اس سے ہمیں عقیدہ توحید کا ملا، نبوت اور رسالت کا ملا، اور انہی ذرائع سے ہمیں قرآن ملا، اور انہی ذریعوں سے ہمیں آخرت کا عقیدہ ملا، قیامت کا۔ بس نہ اور کوئی نبی ہے، نہ اور کوئی امت ہے، نہ اور کوئی کتاب ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آخرت، یوم القیامہ، یوم الحساب، وہ قائم ہونا ہے۔ کسی عقل میں آتا ہے تب، نہیں آتا تب، اس دن نے بہرحال قائم ہونا ہے، جو مرضی کر لو۔ ہم زندگی کو سمجھ رہے ہیں، جو سمجھ نہیں آئی، موت کو جب تک نہیں سامنے رکھو گے، اس کا ادراک نہیں کرو گے، اس وقت تک زندگی حسین نہیں ہو سکتی کہ اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ اس فکر سے ہی زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوگی۔ آتا ہے نا حدیث میں، مفہوم ایسا ہی ہے، بھول جاؤں تو اصلاح کر دیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی تصور کریں شاید زندگی کی آخری نماز ہے، تو اس کو ٹھیک کر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح بنیاد کے اعتبار سے مولانا طاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ 5 بنیادیں ہیں نا، بنی الاسلام خمس، کلمہ ہے، شہادتین ہے، 2 گواہیاں ہیں، اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت، اس کی گواہی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادیں ہیں۔ اور ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں جہاد کرنا پڑے وہاں جہاد ہے۔ وہ زبان سے بھی ہے، وہ ہاتھ سے بھی ہے، وہ تلوار سے بھی ہے، وہ قلم سے بھی ہے، وہ عمل سے بھی ہے۔ جو بھی آپ عمل کریں گے، جد و جہد کریں گے، ان بنیادوں کی حفاظت کے لیے، ان کے نفاذ کے لیے، وہ جہاد ہے۔ یہ دین تو وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم رزق حلال بھی اگر کمانے کے لیے محنت کریں تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ بنیادیں ہو گئی، امت کا اتفاق ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے، نہ عقیدے پر نہ ان بنیادوں پر۔ تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ عمل کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ، یہ جو دین ملا، جن ذریعوں سے ملا، جو عقائد ملے، جو بنیادیں ملی، اب اس پر عمل۔ تو عمل میں سب سے پہلی چیز اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پابند کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی چال کو چلنا ہے، آپ کے عمل کو اختیار کرنا ہے، وہ دین ہے۔ وہی بات دوستو بزرگوں، دین نام ہے حضور کے اعمال کا، حضور کی اداؤں کا نام دین ہے۔ اور عمل کے اعتبار سے دوسری بات سنت خلفائے راشدین ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو جن صحابہ کو حکومت ملی اور انہوں نے حکومت کی اور اس حکومت کے ذریعے اللہ کے دین کو نافذ کیا، خلفاء راشدین ہیں۔ صحابہ سب کے سب راشد ہیں، لیکن ان کی خلافت جن کو ملی اور انہوں نے اس خلافت کو دین کے نفاذ کے لیے انہوں نے وقف کیا، اس اختیار کو، اس اقتدار کو، اس طاقت اور قوت کو انہوں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے استعمال کیا، وہ خلیفہ راشد ہے۔ اگلی بات، تمام صحابہ اور صحابیات، اب آگے اس میں اسوہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا طریقہ وہ بھی حدیث سے ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہی حق پر ہوگا۔
تو کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے دین کی کسی بنیاد کو چھیڑا ہو، کسی عقیدے کو اس نے غلط بنایا ہو۔ ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا۔ حضور کی صحبت، رفاقت، معیت، سنگت، حضور کی تعلیم، حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، یہ نعمتیں ان کو حاصل تھی۔ ان میں ایک بھی آدمی غلط نہیں ہے۔ تو اسوہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور وہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ امت اس پر پوری کی پوری متفق ہے۔ اب کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ چھلانگ لگا کے کسی کنویں میں جا گرے تو بھئی یہ اس کا قصور ہے، امت اپنی جگہ ٹھیک کھڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ آج شرک پر امت اکٹھی ہے؟ نہیں ہے۔ آج کفر پر امت اکٹھی ہے؟ رسوم پر جن کے یہ ذکر ہو رہا تھا امت اکٹھی ہے؟ نہیں ہے۔ امت گروہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والے باہر نکل گئے، نکل گئے۔ امت اپنی جگہ کھڑی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا انکار کرنے والے باہر نکل گئے امت سے، وہ فرقہ ہے۔ حضرت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے ہی نہیں اسلام میں فرقہ۔ اسلام تو دین ہے، اس میں فرقہ کیسے آ گیا؟ جو ان بنیادوں کو ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے، ختم بات۔ ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرنے والا، عقیدے کا، عمل کا، اور ان شخصیات کے ایمان میں نقص نکال کر ان کا انکار کرنے والا اور ان کو مسلمان نہ سمجھنے والا، وہ خود اسلام سے خود بخود نکل جائے گا۔ وہ فرقہ ہے۔ قرآن کا نام لے کے اہل قرآن کہلا کے حدیث کا انکار کر دیا، فرقہ بن گیا۔ حدیث کا نام لے کے حدیث کا غلط معنی بیان کیا، فرقہ بن گیا۔ یہی الحاد ہے، یہی الحاد ہے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تعریف کی ہے الحاد کی کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کو پیش غلط کیا گیا، اپنی خواہشات کا رنگ چڑھا دیا گیا اس پہ۔ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے لیکن اس کا اطلاع غلط کرتا ہے، معنی غلط بیان کرتا ہے، یعنی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اس آیت کا معنی یہ کر دیا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور بعض صحابہ دوزخ میں ہوں گے۔ اندازہ یہاں اصحاب سے مراد صحابہ تو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ پاک نے فرمایا تمہارے دوست نہیں ہیں یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، مت دوست بناؤ ان کو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ تو کہنے والے ملحدین نے کہا، اب تک بک رہے ہیں کہ یہ آیت اس دور کے لیے تھی، مدینہ کے یہودی تھے، نجران کے عیسائی تھے، یہ ان کے لیے تھی جو دشمنی کر رہے تھے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں گلوبل ورلڈ ہے اور ہمیں اقوام عالم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے کیا ہونا ہے؟ ناچنا ہے تم نے، ان کے شانہ بشانہ تم نے ناچنا ہے، اور اپنی بہو بیٹیوں سمیت ناچنا ہے تم نے۔ تم وہ بغیرت ہو، وہ دیوس ہو، تم بغیرتوں کا وہ گروہ ہو تم۔ قرآن کا نام لے کے اس میں دجل اور تعریف، یہ ہے الحاد۔ اسی طرح صحابہ کا جو انکار اجماع امت ہے، تواتر ہے، یہ دین تسلسل اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور جن ذرائع سے پہنچا ہے سارے محفوظ ہیں، سارے مامون ہیں، کسی نے گڑبڑ نہیں کی۔ آج اس دین کے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء یہ جو فرمایا گیا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ علماء حق جو حق کے ساتھ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں عمل کر رہا ہوں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے، میری باتوں کو بھی بغیر کسی گڑبڑ کے پیش کریں گے، میرے اعمال کو بھی بغیر کسی ملاوٹ کے پیش کریں گے، اس پر قائم رہیں گے۔
تو وہ علماء حق ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں. تو صحابہ کا انکار، اور خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں. دیکھیں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ ایمان لے آئے، لیکن چھپایا. اور بھی تو چھپانے والے تھے، حضور کے چچا عباس نے بھی تو چھپایا ہوا تھا. انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان ظاہر کیا اپنا. یہ مماثلت ہے. لیکن ان کے دل میں بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد اسلام کی عظمت ان کے دل کے اندر روشن ہو چکی تھی، جاگزی ہو گئی تھی. مکہ میں ہی رہے وہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو چکا تھا. ان کی بہن حضور کے عقد میں جا چکی تھی، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو 6 ہجری کو حضرت معاویہ مسلمان ہوئے. یہ حضرت عباس سے بھی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضور کے چچا سے پہلے اندر سے. 7 ہجری کو جب اس حدیبیہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لے جانا پڑا، عمرہ نہیں کر سکے، تو پھر 7 ہجری کو آپ نے عمرہ فرمایا معاہدے کے مطابق. اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں کہ اس عمرے کی قضا دی آپ نے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر بلایا، معاویہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ. وہ صحابہ کی جماعت میں موجود تھے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا اپنے ایمان کا، اس وقت تک بھی اعلان نہیں کیا تھا. حضور نے بلایا، فرمایا میرے بال کاٹو. یہ حضور کے حجام تھے. عمرے کے جو بال کاٹے گئے عمرے کے لیے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہو، کوئی پکا مسلمان بیٹھا ہو، آپ کسی گمراہ آدمی سے آج بھی اپنی حجامت نہیں بنوائیں گے کہ یار یہ تو گندا آدمی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ سودا نہیں لیں گے اس سے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا، جن پر وحی آتی تھی. رکا لے کے گئی ہے مائی، ایک صحابی نے دے دیا، وہ تو وحی آ گئی کہ وہ راستے میں جا رہی ہے، اس سے رکا نکال لو. جا کے حضرت علی نے رکا نکال لیا اس سے. تو حضور پر یہ وحی نہیں آئی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کمال ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا ان کو. بال کٹوائے، جو سنبھالے انہوں نے، حضور کے ناخن تراشے، وہ سنبھالے معاویہ نے، اور وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں ان کو پیس کے میری آنکھوں میں، میرے ناک کے نتنوں میں، میرے منہ میں، میرے کانوں میں حضور کے ناخن مبارک اور یہ منہ مبارک جو ہے یہ رکھ دینا. ایسے ہی ہوا. آپ اپنے پیروں اور اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کے کرتے سنبھالتے ہیں. ہاں محبت ہوتی ہے نا. اپنے والد کا کرتا سنبھال لیا، اس کی ٹوپی رومال سنبھال لیا کہ یہ میرے ابا جی کا ہے، میرے استاد جی کا ہے، میرے پیر کا ہے. آپ اس کو زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ استعمال کرتے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہاں اکاڑا میں تھے، مولانا اعزاز النبی. وہ جمعے کو خطبہ دینے آتے تھے تو ایک جبہ اوڑھتے تھے. پرانی بات ہے، 1969-70 کی بات ہے، فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ جبے میں نا سوراخ تھے سارے. پتہ چلا یہ حضرت مدنی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ تھا ان کے پاس. وہ جمعے والے دن پہن کے آتے تھے. محبت ہے نا. تو معاویہ کو محبت نہیں تھی. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آئے، دروازے پہ باہر بیٹھ گئے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبہ ایک پہنا کرتے تھے فلاں، وہ تو ذرا باہر بھیجیں. اماں نے بھیج دیا. اس کو پانی میں بھگویا، بڑے برتن میں اس کو بھگو کے پھر اس پانی کو پیا. یار یہ بغیر محبت کے یہ کام ہو گئے. ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ جتنے بھی اعمال وابستہ ہیں اور جتنا بھی نظام وابستہ ہے، یہ سب اللہ کے ہاں طے ہے، طے شدہ ہے. حضور کے دوست طے ہوئے اللہ کے ہاں.
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری صحبت کے لیے ان کو چن لیا، میرے صحابہ کو۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے قبول کیا، توبہ کی کفر و شرک سے، حضور کے سامنے شہادتیں دی، گواہیاں دی اللہ کی توحید کی، حضور کی نبوت اور رسالت کی، ساری زندگی اس پر قائم رہا، اسی پر موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ صحابی تو وہ بھی ہے، ساری امت قیامت تک اکٹھی ہو جائے، اس کی جوتی کو لگی ہوئی مٹی کے کروڑویں ذرے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو ایک دیہاتی آیا تھا اور اس نے آ کے سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور سے آیا ہوں، اسلام قبول کرنا ہے، توبہ کرا دیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، گواہی دی، اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ پتہ نہیں پھر ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے، کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا اور اس پر قائم ہو جا، استقامت اختیار کر، مت چھوڑنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں، ایمان لایا ہوں، اسی پر جیوں گا، اسی پر مروں گا، استقامت اختیار کروں گا۔ جب وہ پلٹا تو اس کی پشت تھی ادھر، حضور نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا کہ وہ جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، صحابہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا، وہ تو چلا گیا۔ وہ جو خلوص تھا اس کے اندر، اللہ نے اس کو اٹھا کے حضور کے قدموں میں لا کے بٹھایا تھا۔ صحابہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے انتخاب الہی ہیں، حضور کی سنگت، رفاقت، معیت، حضور کی نصرت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ پاکیزہ دل میرا ہے، اور وہ میرے بعد میرے صحابہ کے قلوب جو ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ معاویہ بھی اسی میں شامل ہے، کوئی باہر نہیں ہے۔ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ وہ معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی واجودھا۔ کمال ہے۔ حضور فرما رہے ہیں باقی لوگوں کے فضائل کی حدیثیں تو ساری ٹھیک ہیں، معاویہ کے فضیلت میں کوئی حدیث آ گئے تو وہ کئی تھنی جو ہے وہ ان کو بھی نیچے نہیں اترتی، ان کے حلق میں حلق میں ہڈی پھنس جاتی ہے، سبائیت کی ہڈی، رفس کی ہڈی پھنس جاتی ہے، سانس مشکل ہو جاتا ہے ان کا، تو پھنس جائے بھائی، پھنس جائے۔ زمانہ کفر میں بھی حضرت معاویہ کبھی حضور کے مقابلے میں کسی جنگ میں نہیں آئے، باب تو آیا، معاویہ کبھی نہیں آیا، ایک جنگ میں بھی شرکت نہیں ہے حضور کے خلاف، ہے ہی نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ سفر کر رہے تھے حضور کی معیت میں، یار دیکھو حضور نے اپنے پیچھے گھوڑے پہ بٹھایا ان کو، اچھا یہ کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اب لاڈ پیار شروع ہوا تو حضور نے پوچھا معاویہ، جیسے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، پیار کرتا ہے نا باپ بھی، معاویہ یہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پشت کے ساتھ لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ جو ہے وہ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تیرے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ اچھا نبی کی دعا، ہمارے حضرت صاحب کی دعا تو ضائع نہیں جاتی، اور اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، کامل انسان، ہادی و مہدی، رسول آخری، نبی خاتم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ مستجاب الدعوات نہیں ہے، استغفر اللہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور سنو، صفین اور جمل کے مارکوں کے بعد تفصیل میں نہیں جاتا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس کو ازالۃ الخفا میں، چوتھے باب میں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، کہ ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ سنایا ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک پہلوان آیا، اس نے حضور سے کہا مجھ سے کشتی کر لو، پاس معاویہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ذرا اس سے کشتی کر لے،
پہلوانی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. آتے ہی مطلب آپ استاد پہلوان سے لڑائی کر لیں. یہاں بھی ہمارے بھولو پہلوان، بھولو خاندان تھا نا، میں کہا پہلے جھارے کو تو ڈھاؤ وا لگو ہوا ہے، اکی کو ڈھاؤ وا لگو ہوا ہے، یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے بچوں سے شاگردوں سے لڑے پھر رستم زمان تک پہنچے. یہ تو ہمارا ہے. تو حضور نے حضرت معاویہ سے فرمایا ذرا اس سے کشتی کر لے بھائی. حضرت معاویہ اٹھے اور آنن فانن اس کو پٹک دیا. وہ یوں پڑا ہوا تھا، وہ بڑا تکڑا پہلوان تھا. وہ سرائکی جاوے نا چیتے گردان تھی گئی، بطال پھر گئے اس کہ مجھے تو آج تک کسی نے ایسے نہیں گرایا، میرے ساتھ ہوا کیا؟ اور اس کو کیا معلوم تھا یہ نگاہ نبوت ہے. پیروں کی کرامتیں سناتے ہو، نبی کی نگاہ کچھ نہیں کرتی. اسے پیر سینے میں جتھا سے بس پتہ نہیں کیا کی تو نے میرے دل دی حالت بدل دی تھی. نبی بھی دیکھتا تھا، نبی کی نگاہ میں اللہ کی طاقت، اللہ کی برہان ہے نبی. 1 مہینے کی مسافت تک فرمایا میرا روب ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. 1 مہینہ کو سفر کرے وہاں تک کافروں پر میرا روب اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. دیکھا ہو تو یقیناً حضور مسرور بھی ہوئے ہوں گے. فرمایا معاویہ جا، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، پر پہ چھا گیا، پر پہ چھا گیا. آپ اندازہ کریں یہ حضرت علی کو سنایا اس نے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی فرمانے لگے اور ظالم مجھے تو کبھی پہلے سنا دیتا میں کبھی معاویہ سے نہ لڑتا. اس لیے کہ جب حضور نے فرما دیا اس کو شکست نہیں ہونی تو میں کیسے اس کو شکست دے سکتا. یہ بھی فرمایا انہی جنگوں کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے سپاہیوں میں سے کسی نے، امیر المومنین ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. عرض کیا امیر المومنین معاویہ؟ فرمایا وہ بھی حق پر ہے. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وہ بھی حق پہ، ہم بھی حق پہ ہیں. لڑائی فرمایا کہ اللہ کی توحید پر، حضور کی نبوت اور رسالت پر، کتاب اللہ پر میں اور وہ ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں. نہ وہ مجھ پر اپنی زیادتی اور اپنی کچھ زیادہ درجہ بندی کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ میں کرتا ہوں. اس میں ہم برابر ہیں، ایک ہی عقیدہ ہے ہمارا. ہمارا اختلاف ہوا قصاص عثمان پہ. وہ کہتا ہے قصاص لو، بدلہ لو. میں کہتا ہوں کہ میری استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ابھی. بس اتنی سی بات ہے. اور پھر آیت پڑھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ قیامت کے دن یہ جنتیوں کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا کہ معاویہ اور ہم، حضرت علی فرما رہے ہیں، ایسے جنت میں جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور دنیا کا کوئی گلہ شکوہ ہمیں نہیں ہوگا. علی معاویہ، علی معاویہ. یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہاں ہم نے اس کو الٹ کر دیا ہوا ہے. اشداء علی الاحباب، اشداء علی المسلمین، اشداء علی المومنین. اور کفار کے ساتھ ہم رحماء بنے ہوئے ہیں. وہ ٹرمپ صاحب کیا آ گئے ہیں، مصیبت پڑی ہوئی ہے ہر طرف. وہ ایسا چوغد آیا، اس کی شکل دیکھو اس کی. یعنی عالم اسلام تو کیا کہنا چاہیے، مسلم ممالک، انہوں نے اپنی امیدیں ہی اس سے وابستہ کر لی. کبھی معاویہ کو بھی دیکھو نا، وہ کیسر و کسرا سے ٹکرایا، روم سے ٹکرایا، جو بحری بیڑا بنایا 400 جہاز اس میں تھے. اور اس رومی نے کہا کہ آج کل تیری علی کے ساتھ کچھ انبن ہے، اختلاف ہے، کہے تو میں تیری مدد کروں، آ جاؤں مل کے تیرے دشمن کو پچھاڑتے. اس نے کہا میرا دشمن؟ معاویہ نے کہا علی میرا دشمن؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بڑے سخت لفظ کہے تھے.
روایات میں آتا، اور رومی کتے، کلب الروم، اس کے بادشاہ کو کہا خبردار علی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، ادھر آیا نا تو اس کے دفاع میں سب سے آگے لڑتا ہوا مجھے پائے گا۔ یہ ہے رحماء بینہم۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، تم غلط، تمہارا فکر غلط، تمہارا نسب غلط، تمہارے اعمال غلط، تم حرف غلط، قرآن غلط نہیں ہے۔ اختلاف ہے، وہ ایک آزمائش آئی گزر گئی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر ایک بھی شکست نہیں ہے، جدھر بھی گیا نا چھا گیا ہے، فتح ہی فتح ہے۔ یہ جو بحری جنگ کی ہے، حدیث ہے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے بحری جنگ کرے گا وہ پورے کا پورا وہ قبیلہ اور وہ جماعت جو ہے وہ مغفرت یافتہ ہے، جنتی ہے، واجب ہے جنت ان پر۔ تو اس میں حضرت معاویہ شامل ہیں، حضور علیہ السلام کی دور سے رشتے میں ہیں، سیدہ ام حرام بنت ملحان خاندان میں ہیں۔ ہم نے تو اہل بیت خاص اپنی مرضی کے بنائے ہوئے نا، وہ خاندان میں اور بھی لوگ تھے اللہ کے بندو، داماد بھی گھر میں آتا جاتا ہے بیت میں، عثمان بھی آتے جاتے تھے، سالہ بھی آتا جاتا تھا، ہاں جی، سالیاں بھی آتی جاتی تھی، اور بھی رشتہ دار ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا حضور ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس حدیث کی شرح حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے اس کی، وہ ہمارے بعض مولوی جو ہیں وہ یا تو اس وقت وہ حدیث کی اینک اتار لیتے ہیں یا پھر وہ ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں، دلی کے کانے راجے کی طرح، وہ حاشیے نہیں پڑھتے، حاشیے نہیں پڑھتے، چلو آگے چلو، بس آگے چلو، بڑی جلدی ہوتی ہے، سپیڈ ہوتی ہے، سواری لبے نہ لبے، ہیں جی، سپیڈ 80-90۔ وہ کیا لکھا انہوں نے؟ اس حدیث کے دو حصے ہیں، وہ حضور آرام فرما رہے تھے، کچھ خواب میں دیکھا، بیدار ہوئے تو تبسم فرمایا، تو سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ بحری جہاد کر رہا ہے اور وہ جنتی ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی اس میں ہوں گی، میں اس میں شامل ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شامل ہے اس میں۔ بڑی خوش ہو گئی کہ سبحان اللہ۔ حضور پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرائے، یا رسول اللہ آپ کیا دیکھا؟ آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو قسطنطنیہ پر پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس میں بھی ہوں؟ فرمایا نہیں تو اس میں نہیں ہے۔ اب وہ یہ راز نہ سمجھ سکی کہ میں اس میں کیوں نہیں، تو وہ پہلے جہاد میں گھوڑے پر تھی، ہاں ایک وہ مائیں تھی جو گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد کرتی تھی، ایک یہ ہے جو مطلب برگر نسل پیدا کر رہی ہیں، فاسٹ فوڈ، جلدی، اتنی جلدی ہے کہ وہ اماں جی اس دن مصروف تھی، میں خالہ جی کے گھر پیدا ہو گیا، اتنی جلدی۔ ایک وہ تھی کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرتے ہوئے پاؤں ان کا رکاب میں پھنسا اور وہ گری گھسٹتی، اسی میں وہ شہید ہو گئی، اس لیے دوسرے میں نہیں تھی، شہید ہو گئی۔ تو حضرت معاویہ نے وہ حملہ کیا، بحری جنگ جیتی، نظام مملکت، اللہ اکبر، تقریباً 40 سال بنتے ہیں ان کے، 40 سال گورنری اور خلافت دونوں ملا کے، ایک ناکامی نہیں ہے، ایک
ایک ناکامی نہیں ہے، کہیں جہاد نہیں رکا. آپ کے یورپ کے اندر اسلام معاویہ کے دور حکومت میں گیا ہے، یہ فرانس میں، روڈس میں، آپ کے افغانستان میں، اس ہندوستان میں. یہ کون تھا محمد بن قاسم؟ یہ جو قاسم بیلا آپ کا ہے یہاں سے، کون تھا پتا ہے آپ کو؟ بنی امیہ میں سے تھا، اموی تھا. رونتا چلا گیا نا. آج یہاں دیکھو آپ نعرے لگا رہے ہیں، اسلام زندہ باد، معاویہ زندہ باد. خاندان بنو امیہ خاندان بنو امیہ. اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ جی اس نے ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا. ایسے ایسے چغد ہیں، ایسے ایسے مفکر ہیں. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ یہی تو کمال ہے ان کا کہ وہ ڈر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضی کی صورت میں جو عذاب ان کو بتایا، حضور نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. وہ تو ڈر گئے. تم ایسے خبیث ہو، قرآن سارا تم نے پڑھ لیا، حدیثیں ساری تم نے پڑھ لی، صحابہ کی سیرتیں بھی تم نے پڑھ لی، لیکن تم اللہ سے نہیں ڈرے. ایسے خبیث ہو، نہیں ڈرے. تمہارے دل میں صحابہ کا بغض جو ہے اس کے بچھو پل رہے ہیں. یاد رکھو یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. صحابہ کا بغض اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہی رہے گا، یا ایمان رہے گا یا بغض صحابہ رہے گا، یا شیطان کی محبت رہے گی یا رحمان کی محبت رہے گی. یہ دو چیزیں دشمن اور دوست اکٹھے نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے. تو بس بات کو سمیٹتا ہوں، وقت ہو گیا کافی. حضرت معاویہ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ایک زندگی چاہیے. ہاں میں نے پڑھا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو یہ ہے کہ 1961 میں سب سے پہلے یوم معاویہ منایا، اور اس کی پاداش میں جیل گئے اور طویل ایک قصیدہ لکھا. یہاں کہیں پتہ نہیں آپ نے لگایا کہ نہیں. وہ جیل میں لکھا، فرماتے تھے مجھے خواب میں زیارت بھی ہوئی. تمہیں خوابوں میں زیارتیں ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہیں، اور ہمارے کسی بزرگ کو کسی کی زیارت ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی خوابوں پہ بھی قبضہ ہے، زیارتوں پہ بھی قبضہ ہے، خدا پہ بھی قبضہ ہے، نبی پہ بھی قبضہ ہے. کوئی قبضہ گروپ ہو کیا ہو. تو قصیدہ لکھا. کہتے تھے وہ میرے پاس قلم نہیں تھا، ایک کوئلہ چھوٹا سا ملا، میں نے دیوار پہ لکھنا شروع کیا. شعر آ رہے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. پھر میں نے کاٹا اپنی انگلی کو، میں نے خون نکال کے باقی دیوار پہ لکھا. اور صبح پھر میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ مجھے کوئی قلم دے، میں اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں. اس سے پھر میں نے نقل کیا. میں نے ان کی کاپی سے نقل کیا تھا، مجھے یہ شرف حاصل ہے. مجھے فرمایا کہ یہ لکھ لو. تو غیر اپنوں نے کہا خارجی ہو گیا، ناسبی ہو گیا، یزیدی ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا کمال ہے، ابھی آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کر لے، 1 سیکنڈ میں اس کو اٹھا کے اہل سنت سے خارج کر دو. خارجی تو تم ہو جو خارج کرتے ہو اور کسی کو. تم ہو خارجی، تم ہو وہ ملعون جو مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اہل سنت کے طبقے سے خارج کرتے ہو. تمہارا مشغلہ ہی یہی ہے. کہا یہ خارجی ہو گیا شاہ کا بیٹا. تو عطا اللہ شاہ بخاری کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس کے بیٹوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، تو تمہارا ٹھیک ہے. چرخو ابن سبا کی ذریت البغایا، تم اس کی نسل سے ہو. آج کل بہت کچھ مولوی پھدک رہے ہیں، اتنی داڑیاں، قبر میں ان کی ٹانگیں، سفید داڑیاں ہو گئی ہیں ان کی. شرم نہیں آتی، بک بک کر رہے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی اولاد گمراہ ہو گئی تھی. لکھ رہے ہیں، بک رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں جواب دو گے. انہوں نے ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبتوں کے چراغ روشن کیے.
نعرہ تکبیر، دار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان معاویہ، ذات معاویہ۔ اپنوں نے تو تب بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کیا تھا جب ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، تو آج بھی اپنے ہی کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے کہلانے والے ہیں۔ جھنڈا ختم نبوت کا اٹھایا ہوا ہے، بکواس یہ کر رہے ہیں۔ جھنڈا ختم نبوت کا اٹھایا ہوا ہے اور بکواس یہ کر رہے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی اولاد گمراہ ہو گئی تھی۔ ناسبی تھے، خارجی تھے، یزیدی تھے، تم کیا ہو؟ خبیث ہو، شیطان کی شکل میں، شیطان کی شکل میں تم لوگوں کے درمیان پھر رہے ہو۔ تم نے بہروب اختیار کیا ہوا، داڑیاں رکھ کے، جبے پہن کے، تمہیں مرعوب کر لو گے؟ تمہاری نسل کا پتہ نہیں ہے، چوتھی نسل میں پتہ نہیں کسی گھاسی رام کی اولاد میں سے ہو، بخت تم اس پہ رہے ہو جس کا شجرہ حضور سے ملتا ہے، جس کے جسم میں نبی کا خون دوڑتا تھا۔ خاندان امیر شریعت زندہ باد، امیر شریعت زندہ باد، جس کے جسم میں نبی کا خون تھا، نبی کی بیٹی فاطمہ کا خون تھا، نبی کے داماد علی کا خون تھا، جس کے جسم میں حسن و حسین کا خون تھا، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، ان کو بکتے ہو، چھوڑو یار، بس کرو، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، بس کرو، ان کو بکتے ہو تم، بکو، اور میری دعا ہے کہ بکتے بکتے تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے، تمہیں کلمہ نصیب نہ ہو، ہمیں گالیاں دے کر تم مرو، خبیثو، ہمیں گالیاں دیتے ہوئے تم مرو۔ ہم معاف نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کریں گے معاف۔ جو معاویہ کا دشمن ہے نہیں معاف کریں گے، اپنے دشمن کو معاف کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم بس یار، نبوت، ہم اپنے دشمن کو معاف کر دیں گے، بالکل کریں گے، لیکن معاویہ کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ مجھے گالیاں دے لو، میرے بزرگوں کو بکواس کر لو، میں قبول کروں گا، لیکن جو تم بکواس حضرت معاویہ پہ کر رہے ہو میں اس کو برداشت کروں، مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے۔ تم بغیرت ہو، تم دیوس ہو، جو یہ گالیاں برداشت کرتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ میں معاویہ پر تبرہ برداشت کروں، میرا ایمان ختم ہو جائے گا، اور میں اپنے والدین، اپنے اکابر، ان پر گالیاں برداشت کروں، میرا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور طاقتور ہوگا، اور روشن ہوگا۔ تم ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا لو گے، تمہاری نسلیں یہ اس کام میں لگی رہیں، ہمیں ہمارے راستے سے تم نہیں ہٹا سکتے۔ بکواس کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں، نام ختم نبوت کا، اور کام امیر شریعت کے نام پر تم نے اپنی تجوریاں بھری ہیں، اور اب تک بھر رہے ہو تم تاجروں، عطا اللہ شاہ بخاری کے نام کے تاجروں، صحابہ کے دشمنوں، معاویہ کے دشمنوں، مغیرہ کے دشمنوں، مروان بن حکم کے دشمنوں، نہیں معاف کریں گے تمہیں، کیسے معاف کر دے؟ علی معاویہ نے تو صلح کر لی، انہوں نے تو صلح کر لی، اور تم، میں نے وہ کہا نا اشداء علی الکفار رحماء، اس کو الٹا دیا انہوں نے، قرآن کی آیت کو الٹانے والے خبیث ہیں یہ بہروپیے ہیں، بہروپیوں کا کوئی ان کا اصل ان کی ہوتی نہیں ہے، مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ ابھی کچھ ہے، بہروپ اختیار کیا ہے نا، میک اپ کیا ہے اس نے، انہوں نے علماء کا میک اپ کیا ہوا ہے، یہ بندگان درہم و دنانیر ہیں، یہ عبالسہ عصر ہیں، یہ سبائیوں کی اولاد ہے، ذریت البغایا ہے، یہ نسبتوں کے بیوپاری ہے، ہمیں خلافتوں کا روب ڈالتے ہو ہم پر، فلاں حضرت اقدس کا خلیفہ، وہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تمہارے حضرات اقدس جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ویسی بن حرب کے جوتے پہ قربان۔ کمال کرتے ہو، نبی نے معاف کر دیا، تم معاف نہیں کرتے،
ڈر کے مارے اسلام قبول کیا. وہ تو ڈر گئے, تم وہ بےغیرت ہو, تم ڈرے ہی نہیں, نہ اللہ سے نہ اللہ کے نبی سے. ڈرو, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. تو معافی شافی کوئی نہیں ہے صحابہ کے دشمنوں کو, بالکل کوئی نہیں ہے. ہمیں دے لو گالیاں. یہ جو میں نے اتنا غصہ نکالا ہے, میں نے صحابہ کے دشمنوں پر نکالا ہے. ہمیں یہی سزا دی ہے نا, معاویہ کا نام لیتے ہیں. آج 65 برس ہو گئے, تم کہتے ہو در بدر خاک بسر, کچھ نہیں بچا ان کا, آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ بکواس کیے جا رہے ہو. یہ 65 برس ہو گئے, ہم کھڑے ہیں نا. نعرہ صدری, نعرہ صدری, سید ابو ذر بخاری, امام اہل سنت السید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دفاع صحابہ کا دروازہ ہے. اس دروازے پر بیٹھ جاؤ, جو تمہارے ساتھ ہو جائے سب برداشت کر لو, اس دروازے سے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دو. یہ دفاع صحابہ کے قلعے کا دروازہ ہے. یہاں اگر تم نے کسی کو داخل ہونے دیا, پھر وہ علی کو بھی بھونکے گا, پھر وہ عثمان کو بھی بھونکے گا, پھر وہ عمر کو بھی بھونکے گا, ابو بکر کو بھی بھونکے گا. اس سے پہلے کہ وہ ان ہستیوں تک پہنچے, یہی روک لو. یہی ہے نا, معاویہ کو گالیاں دے گا, دے لے, ہمیں دے گا, دے لے, بیٹھے نہیں اٹھتے ہم. تم کہاں ہو, تمہاری کیا اوقات ہے, کیا تمہاری محنت اور جد و جہد ہے؟ تگے ٹوکری ہو گئے ہو تم, حکمرانوں کے ذلہ خار ہو تم, ان کا تھوکا ہوا چاٹ کر تم پل رہے ہو. بے غیرت اور دیوس, کوئی معافی نہیں ہے صحابہ کے دشمن. یہ میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, واضح ہو, دشمن تو دشمن ہے, وہ تو سیدھا دشمن ہے, تم سے بہتر ہے, سیدھا دشمن ہے نا, اس سے لڑنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں. تم اہل بیت کا نام لے کر, حسن و حسین, علی اور فاطمہ کا نام لے کر, ابو بکر و عمر اور عثمان کا نام لے کر, قرآن اور حدیث پڑھ کے تم معاویہ پر تبرہ کر رہے ہو, تمہیں کیسے معاف کر دیں ہم؟ تم ملحد ہو, تم زندیق ہو, دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہو. تو جناب سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نے جو چراغ روشن کیا تھا, میری معلومات کے مطابق 10,000 بچوں کے نام محمد معاویہ اور محمد مغیرہ رکھے ہوئے ہیں. آج آپ جدھر بھی جائیں نا, مجھے تو آج تک ایک بھی نہیں, اس نے کہا جی وہ شاہ صاحب کے ساتھ تعلق تھا ہمارے والد کا, ان کی تقریر سن کے آیا تھا, اس نے آ کے کہا یا مجھے یا اللہ بیٹا دے دے معاویہ نام. میرے دادا نے سن رکھا تھا ان کی تقریر, انہوں نے کہا کہ یہ 2 نام رکھ لو, اس کے بعد جو مرضی رکھتے رہو. اس لیے کہ گالیاں جن کو پڑتی ہیں, دفاع اور تحفظ انہی کا کیا جانا ہے. ابو بکر کو تو مان لیتے ہیں, وہاں بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں, عمر کو بھی مان لیں گے, اور جلال ہے درہ لے کر کھڑا ہوا آگے. عثمان ذو النورین کو بھی کسی کیفیت میں مان لیتے ہیں. علی تو علی ہے, اس کو سارے مان لیتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں صحابہ پہ, ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن یہاں کھڑا ہونا ضرور, 10,000 بچوں کا نام رکھا انہوں نے. وہ ہمارے یہاں عثمان آباد کالونی میں شیخ صاحبان, ہمارے شاہ صاحب کے جماعت کے خاص یہ حضرات ورکر تھے, صوفی نذیر صاحب تھے, بھائی بشیر احمد نور محلی تھے, خاص طور پر یہ جوڑی تھی, اللہ دونوں کی بخشش فرمائے. ہاں ماشاء اللہ. تو شاہ جی نے ایک معاویہ کا نکاح بھی پڑھایا تھا مرحوم کا, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں, ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ, وہ ویڈیو بھی کہیں موجود ہے نیٹ پر. معاویہ تھے وہ, اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے, اور انشاءاللہ مغفرت ہی مغفرت ہے. تو وہ وہاں تقریباً ہر گھر میں ایک معاویہ تھا. اچھا ایک دن وہ صوفی نذیر صاحب آئے
کہنے لگے شاہ جی وہ کوئی لسٹ اور دیو صحابہ اور صحابیات کی. شاہ جی نے فرمایا وہ ختم ہو گئی. کہنے لگے جی عشرہ مبشرہ بھی پورے ہو گئے تو ہن ہور دیو. ساڈے ماشاءاللہ برادری بڑی ایسے ہر پاسے نہ رکھائی جا رہے ہیں. میرے اپنے بھتیجے میرے پتر رکھی جا رہے ہیں, معاویہ مغیرہ چل رہے. اور وہاں کوئی اس قسم کا شیطان جب گزرتا نا تو وہ آواز آتی, او معاویہ گل سنی, او مغیرہ ادھر آئی, او مروان کدھر گیا ہے, او سفیان او گل سن میری. پوری کرکٹ کی ٹیم ہے ایک ایک گھر میں, سارے صحابہ کے نام والے ہیں. تو وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کان پہ ہاتھ رکھے. یہ جو بدماش پھر رہے ہیں نا, جو ہم اہل سنت کے نام پر ہمیں اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں, خارجی بدماش خارجی, انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ نام ہی نہیں سننا دوبارہ کرتے. تو جناب یہ محنت چل رہی ہے. آج معاویہ کٹھے ہیں, کتنے ہو گئے جی؟ 70. یہ 70 تو ایسے ہی مطلب بس تحفہ ہے. پتہ نہیں ملتان میں اور کتنے معاویہ ہیں. اتنے معاویہ جس کی انتہا کوئی نہیں. کس کس جگہ سے, یہ ان کا شعر ہے اسی قصیدے میں, کس کس جگہ سے ان کو نکالو گے ظالموں, کس کس جگہ سے ان کو نکالو گے ظالموں, اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ. یہ جو ابلیس پھر رہے ہیں نا علماء کی شکل میں, علماء سو, علماء حق کے تو ہم نوکر ہیں, ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں. یہاں رکھیں گے, آنکھوں پہ رکھیں گے, ماتھے پہ رکھیں گے, سر پہ رکھیں گے, جی ان کی جوتیوں میں بیٹھنا فخر سمجھتے ہیں. یہ جدھر نکلیں گے آگے معاویہ کھڑا ہوگا. نکلو نکلو تو صحیح تم باہر, اپنے حجرہ عروسی سے باہر تو نکلو. تو جناب معافی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس پر کوئی مفاہمت نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو صحابہ دین کے محافظ, دین کے مبلغ, دین کے ناشر, دین کے مناد, دین ہم تک پہنچانے والے اور پوری امانت سے پہنچانے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کو اگر اقتدار دوں نا, یہ ان مولویوں کے بارے میں کہا تھا, ان کو اگر میں اقتدار دوں تو یہ کیا ہے جی, وہ ہاں جی, ہاں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں اگر میں ان کو حکومت دوں زمین پر, سب سے پہلے نظام صلاۃ کو قائم کریں گے, نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے, نیکی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے. مجھے ابو بکر سے لے کر معاویہ مروان تک مجھے ایک دور حکومت کا کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ اس نے نماز کا نظام بند کر دیا ہو, اس نے زکوٰۃ کے نظام کو موقوف کر دیا ہو, اس نے نیکی کا حکم کرنا بند کر دیا ہو, اس نے برائیوں کو روکنا بند کر دیا ہو. کوئی ایک واقعہ تو لاؤ. تمہارا تو نسب ہی ٹھیک نہیں ہے. جانتا ہوں میں تمہاری نمازوں کو بھی. یہ جتنے بک بک کر رہے ہیں نا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک کی نماز بھی سنت کے مطابق نہیں. تنقید صحابہ پہ کرتے ہو کہ جو نماز پڑھتے تھے تو پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے, وہ سمجھتے تھے کوئی ستون ہے. یہ خشوع اور خضوع تھا ان کا. تمہارا قیام بھی ٹھیک نہیں ہے. رکوع ہے, یہ ادھر والے کو بھی تکلیف دی ہوئی ہے, ادھر والے کو بھی تکلیف دی ہوئی ہے, اور نمازی کو تکلیف دینا پڑا ہے حدیث میں. تمہارے وضو ٹھیک نہیں ہے, تم ناک سنکتے ہو, دونوں طرف لوگوں کے اوپر چھینٹے پھینکتے ہو, تم
غلاظت پھینکتے ہو لوگوں پہ. یہ تمہارے رکوع ہیں, تمہارے سجدے تمہارے ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ان معاملات میں ہمارے بزرگوں نے سر محفل ٹوکا ہے, ڈانٹا ہے. گھر میں بھی مسجد میں بھی ٹھیک کرو نماز اپنی, کیسے پڑھ رہے ہو, کوئی رعایت نہیں کی. الحمدللہ ہم ان بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں, ہمیں فخر ہے ان کی رفاقت اور ان کی تربیت پر. وہ تمہارے ہوں گے جنہوں نے تمہیں ایسی نمازیں سکھائی ہیں, ایسی گفتگو سکھائی ہے صحابہ پر بکنے کی. وہ تمہارے پتہ نہیں انہوں نے سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی, کہاں سے سیکھ کے تم آ گئے ہو, بک بک کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. وہ ایک مولوی ہے ملتان میں رہتا ہے, ختم نبوت کا بڑا وہ مبلغ اور مناد بنتا ہے. 5-6 جگہ وہ بکواس لکھ چکا ہے تحریر کے اندر, نام لینے کی جرت نہیں ہوئی اس کو. اس کے ایک اور بروز ہے لاہور میں بیٹھا ہے, خبیث ایک شیطان, اس نے کہا جی نام لینے میں کیا حرج ہے, اس نے نام لے دیا. بہت بڑا اچھا کیا, تو یہ بھی لے لے نام. بکے کیوں نہیں بکتا خبیث, نام لے. ہمارے بزرگوں کا نام لے کر بکواس کرو تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور مغفرت کا ذریعہ بنے. بکو. تمہاری قسمت میں ہی صحابہ پر بھونکنا ہے. کمینوں, لعینوں, زندیقوں, سبائیوں, خارجیوں, ناسبیوں. یہ وہ تمغے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیے, میں نے واپس لوٹا دیے. ہاں, کہیں آپ کہیں کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے. یہ وہ تمغے ہیں جو ان لائنوں نے ہمیں دیے ہیں اور میں نے واپس لوٹا کے ان کے سینے پہ سجا دیے. کیسا لگتے ہو باپ, کیسے لگتے ہو, کیسے حسین ہو. فوٹو کھینچواؤ, جا کے سیلفی بنواؤ. اور کسی سبائی کے ساتھ سیلفی بنوانا, کسی مومن اور مسلمان کے ساتھ سیلفی نہ بنوانا. کسی خنزیر اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی بنواؤ تم. تو بھائی بات ختم کریں, بہت ہو گیا. آپ نے بڑی ہمت کی اور یہاں معاویہ نام کے نوجوان بچے سب جمع کر لیے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو برکت لگا دے اور ان سب کو صحابہ کا نوکر, سارے صحابہ کی محبت کا چراغ ان کے دل میں اللہ روشن کر دے. کسی ایک کا نہیں, سب کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے ان سب سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. تو ہمیں بھی ان سب کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنا چاہیے. تاریخ پڑھ کر صحابہ پر بکنا بند کرو. صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو اور حدیث کو پڑھو, بس. تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ اور معاویہ ہوتی رہے گی. اور ان خبیثوں کے منہ میں خاک ہاں پڑتی رہے گی, راکھ بھی پڑے گی. ہاں, خاک بھی پڑے گی, راکھ بھی پڑے گی ان کے منہ میں. ہم تو اس معاویہ کے ماننے والے ہیں جس کے ناک میں اور آنکھوں میں اور کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ پڑے ہوئے. ہم تو اس کے ماننے والے. آخری بات, میرے عزیز بھائی کہہ رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے قول یاد آ گیا. رسموں پر بات کر رہے تھے نا, آپ نے فرمایا کہ سنت ہی دین ہے. اگر ہم رسموں اور رواجوں پر چلیں گے تو ہمیں سنت چھوڑنی پڑے گی, اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ ہم حضور کی سنت کو چھوڑ لیں. یہ امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا علی سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ, یہ ان کا قول ہے, یہ ان کا قول ہے. اقضاہم علی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسموں اور رواجوں سے محفوظ فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.